سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا جس میں ہم جانیں گے کہ غوث پاک کی خاص نسبت کون سی ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائے سپورٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ حضرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، جن راستوں پر ہم اپنی اولاد کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس راستے پر ہم خود چلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب تک ہم سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم اس راستے پر نہ خود چل سکیں گے نہ اپنی اولاد کو چلا سکیں گے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں حضور غوث الثقلین کے والد کا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ بیٹا عبد القادر کی شکل میں کب پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک سیب، ایک ایپل تیرتا ہوا تالاب سے گزر رہا تھا اور غوث پاک کے ہونے والے والد نے سیب کے باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کیا خبر یہ کس کے باغ کا سیب ہے، اور اگر قیامت میں پروردگار جل جلالہ نے اس سیب کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ تم نے مالک کی اجازت سے یہ سیب کھایا تھا یا خود اپنے حساب سے تم نے کھا لیا، کیا تمہیں قیامت میں اس کی جواب دہی کا خیال نہیں تھا؟ بس اس تصور کا آنا تھا۔ تالاب کے کنارے چلتے چلتے اس باغ تک پہنچ گئے جس باغ سے گر کر کے یہ سیب تالاب کے اندر پہنچا تھا۔ باغ کے مالک سے رابطہ کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اظہار اور اقرار ان کے سامنے کرنے کی وجہ سے باغ کے مالک بھی نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس طریقے سے ایک سیب کے عوض کے اندر معافی مانگنے آنے والا شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا۔ پیشانی دیکھی، پڑھ لیا کہ شاید یہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے۔ کہا ہاں، تمہاری غلطی اس وقت معاف کی جائے گی جب تم 10 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرو۔ ایک سیب کے کھانے کے عوض کے اندر 10 یا 12 سال تک باغ کی باغبانی کا حکم دیا گیا۔ قربان جائیے، اس ایک غلطی کی توبہ کے لیے غوث پاک کے ہونے والے والد نے 12 سال تک باغبانی کی۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس تکمیل کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، اور میری بیٹی آنکھ سے نابینا، ہاتھ سے معذور، کان سے معذور، پیر سے معذور ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لوگے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا جائے گا۔ غوث پاک کے ہونے والے والد اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور شادی کے بعد جب کمرے میں پہنچتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ پیر ہر اعتبار سے ایک صحیح و سلامت لڑکی وہاں پر موجود ہے۔ گھبرا کر باہر آئے، اور آنے کے بعد اس بچی کے والد جو باغ کے مالک تھے ان سے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے میری بیٹی معذور ہے، شاید کہ آپ نے کسی اور بچی کے یہاں مجھے بھیج دیا، وہاں تو صحیح سلامت ایک بچی موجود ہے۔ تو اسی موقع پر غوث پاک کے ہونے والے نانا نے برجستہ کہا، میں نے جو کہا تھا بیٹی آنکھ سے معذور ہے تو وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا، کان سے کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں سنی، اور ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور پیر سے گناہوں کی طرف نہیں گئی۔ اب آپ دیکھیں، ماں جب ایسی ہو اور باپ جب ایسا ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی جنم لیا کرتا ہے۔
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक को कई निस्बतें हासिल हैं। माँ के एतबार से भी देखें और वालिद के एतबार से भी देखें तो आप दोनों एतबार से अगर आप देखेंगे निस्बत को तो हसनी हुसैनी सैयद थे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म के पहाड़ थे, अमल के पैकर थे। इन सारी चीजों के होने के बावजूद वो क्या चीज थी जिसने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिताब के अंदर, आपके वाज के अंदर, आपके जुमलों के अंदर, आपके कलम के अंदर वो तासीर रख दी कि आज सदियां गुजर गईं, उसके असरात इंसानों के दिल पर आज भी वैसे ही होते हैं जैसे इससे पहले हुआ करते थे। हमें उसी को समझना है और मैं आज उसी को समझाना चाहूँगा। वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारी बातों का असर हमारे बच्चे कबूल नहीं करते, हमारी बातों का असर हमारी सोसाइटी कबूल नहीं करती, हमारी बातों का असर आज मुआशरे में कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर सैयदना गौसुस सकलैन क़ुत्ब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदील नूरानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के कलाम के अंदर इतनी तासीर कहाँ से पैदा हुई? मैं आपको बताऊं, क्या मुसन्निफीन आज के दौर में मौजूद नहीं हैं? क्या मुसन्निफीन आज से पहले नहीं गुजरे? क्या खुतबा इससे पहले नहीं गुजरे? लेकिन जो असरात गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिताबात और आपके अल्फाज के हैं, वो असरात दूर तक, उस मकाम तक किसी और वली के पहुंचते हुए नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। सवाल ये पैदा होता है, औलिया तो बहुत सारे गुजरे, आते रहेंगे, आते गए, लेकिन जो मकाम अल्लाह ने हुजूर गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया, उस मकाम तक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबा के बाद ताबईन और ताबईन के बाद अगर क़यामत तक किसी का मर्तबा विलायत में सबसे ऊंचा है तो वो हुजूर गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं थोड़ी देर में कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं जो आपके लिए उतना तो नहीं लेकिन उसके जर्रे के बराबर भी अमल करना आपके लिए पॉसिबल हो, मुमकिन हो। इसलिए कि हम नमाज के अंदर जो दुआ करते हैं ना, वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम की दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हमको सीधे रास्ते पर चला और उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। जाहिर सी बात है, हम अल्लाह की बारगाह में करामतों को दिखाने की दुआ नहीं करते हैं, हम अल्लाह की बारगाह में विलायत के मनसब पर पहुंचने की दुआ नहीं करते हैं। हम अगर दुआ करते हैं तो ये दुआ करते हैं कि उनके रास्ते पर चला। जाहिर सी बात है, जो अंबिया के रास्ते पर चलेगा, जो सिद्दीकीन के रास्ते पर चलेगा, जो शोहदा के रास्ते पर चलेगा, जो सालिहीन के रास्ते पर चलेगा और कमा हक़्क़हू चलेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फजल से उसे मकाम भी अता फरमा देगा और मर्तबा भी अता फरमा देगा। आइए तो मैं समझा तब वह चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अजीम मौसिर खतीब की हैसियत से गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे और एक बेहतरीन मुसन्निफ और मुआसिर मुसन्निफ की हैसियत से, मुआसिर मुज़क्की की हैसियत से हुजूर गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी। निस्बत के एतबार से हसनी हुसैनी सैयद, दूसरे एतबार से शिकम मादर से वली बनकर पैदा हुए, बाप के एतबार से देखें तो मुत्तकी अपने वक्त के नजर आते हैं, नाना और नानी के एतबार से देखें और वालिदा के एतबार से देखें, ये सब विलायत के शहसवार नजर आते हैं। लेकिन हुजूर गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन सारी निस्बतों के साथ साथ निस्बत इल्म भी है, निस्बत कुरान भी है, निस्बत सुन्नत भी है, निस्बत अमल भी है। लेकिन आज मैं उन तीन निस्बतों का जिक्र करूंगा कि शायद इससे पहले आपने इन तीन निस्बतों की तरफ कभी तवज्जो दी हो और हो सकता है कि शायद पहली मर्तबा आप समाअत करने की जहमत भी कर रहे हों। याद रखें, इन सारी निस्बतों के साथ साथ गौसे पाक को तीन निस्बतें मजीद हासिल थीं
اور وہ 3 نسبتیں ایسی تھیں جن نسبتوں کی بنیاد پر غوث پاک محبوب سبحانی بن گئے، جن نسبتوں کی بنیاد پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہو گئے، جن نسبتوں کی بنیاد پر حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکہ جب سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے تب سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ قدر تفصیل میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کروں گا، سمجھ لیجئے۔ پہلی نسبت حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، وہ نسبت طہارت۔ یہ ایسی نسبت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کو طہارت والی نسبت حاصل ہو جائے، کوئی پاک رہنے کا عادی بن جائے، اور پاک سے مراد کبھی حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں وہ نماز کے شرائط کی بات کر رہا ہوں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یا نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ یہ تو اس پر آپ بھی عمل کرتے ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں، دنیا کے بہت سارے عمل کرتے ہیں۔ میں صرف اتنی سی نسبت طہارت کی بات نہیں کرتا، میں اس نسبت طہارت کی بات کرتا ہوں ذہن بھی پاک ہو، سوچ بھی پاک ہو، خیال بھی پاک ہو، نگاہ بھی پاک ہو، ہاتھ بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، پیر بھی پاک ہو، اور دل بھی پاک ہو۔ اگر آپ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو اللہ اکبر، فکر اتنی پاک تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صحابہ اور تابعین کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کا فائدہ سب سے زیادہ کسی نے اٹھایا ہے تو وہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے اٹھایا ہے۔ حضور مزکی بن کر تشریف لائے، سرکار نے دل و دماغ کو پاک کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو پاک کیا، وجود کو پاک کیا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر کو پاک کرنا کس اعتبار سے ہے؟ آپ اور ہم دیکھیں صبح سے لے کر رات تک ہمارے دل و دماغ پر کون سی فکر چھائی ہوئی ہے، ہمارے دل و دماغ پر کس فکر کا تسلط ہے، تو ہم محسوس کریں گے کبھی ذات کی فکر، کبھی مال کی فکر، کبھی گناہوں کی فکر، کبھی نہ جانے کیا فکر، اور بہت سارے افکار نے ہمارے دل و دماغ کو متاثر کیا ہے، اور فکری پراگندگی آج اتنی پھیل چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جانتے ہیں موجودہ دور کے اندر پوری دنیا نے یہ عزم مصمم کر لیا ہے کہ کسی مسلمان کا ذہن پاک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مسلمان ہی کی تخصیص نہیں، دنیا کے کسی انسان کا ذہن پاک نہ ہو، انسان ناپاک ہو جائے، اس کی فکر ناپاک ہو جائے، اس کا دل ناپاک ہو جائے، اس کا وجود ناپاک ہو جائے، اس کا خاندان ناپاک ہو جائے، اس کی زندگی ناپاک ہو جائے۔ اس کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے، اور دنیا نے آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آج جوانوں کی جوانی کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور آج صاف ستھرے نوجوان اور صاف ستھری بچیوں کو تلاش کرنا ہو تو مشکل نظر آتا ہے۔ نہ جانے کس حد تک آج کا انسان گناہوں کے دلدل کے اندر اور ناپاکی کے دلدل کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایسے ماحول کے اندر فکر کو پاک کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ فکر جب پراگندہ ہو جاتی ہے تو وجود خود بخود پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کسی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے اس کی فکر کو تباہ کی جاتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ جب کسی انسان کی فکر گندی ہو جائے، کسی انسان کی فکر خود غرضی والی ہو جائے، کسی انسان کی فکر ذاتی مفاد کی ہو جائے، کسی انسان کی فکر کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو جائے، وہ انسان زمین پر دوسروں کے لیے اس طرح نہیں ہوتا جو نفع بخش ہو، بلکہ فکری
پراگندگی کی بنیاد پر وہ انسان دوسروں کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے اور اس کی زندگی زمین کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن جب ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی فکر کبھی ذات کے فائدے کی نہیں رہی، ہمیشہ امت کے فائدے کی نظر آتی ہے۔ انہوں نے رسول اعظم کا یہ ارشاد پڑھ لیا تھا، اللہ اکبر، کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ اکبر، غوث پاک جانتے تھے کہ نفع پہنچانا یہ انسانوں میں افضلیت کی علامت ہے، تکلیف پہنچانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسان راحت رسانی کے لیے آیا، راحت پہنچانے کے لیے آیا۔ پھر غوث پاک کے سامنے صحابہ کی پوری زندگی تھی جو بھوکے رہ کر اوروں کو کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے سے لقمے چھینا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی پلیٹ کا لقمہ انہیں دے کر ان کے قلب کو راحت پہنچایا کرتے تھے۔ غوث پاک نے پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو جو ویڈیو کو لائک کرو، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جو سبسکرائب کرو اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ناظرین چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔